بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود قرب مصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ایک بہت ہی خوبصورت مشاہدہ ہے ایک بہن کا، جن کو درود شریف درود قرب مصطفیٰ جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اس کی برکت سے 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ وہ بتاتی ہیں کہ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض بہت جلد ملتا ہے، بلکہ ہماری نسلوں میں بھی اس درود شریف کا فیض منتقل ہوتا ہے، اور اس درود شریف کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ درود شریف ایک نور ہے، اور جب ہم درود شریف کی تسبیح کرتے ہیں، درود شریف کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ نور بڑھتا چلا جاتا ہے، جو ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہمارے وجود کو روشن کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اس درود شریف کا ورد کرنا جب آپ شروع کریں گے تو آپ کا ضمیر بولنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو غلط کاموں سے روکے گا، اور صحیح کاموں پر آپ کو شاباش دے گا، خوش ہوگا۔ تو اس درود شریف کی برکت سے ضمیر جاگتا ہے، اس درود شریف کی برکت سے باطن روشن ہوتا ہے، اور اس درود شریف کی برکت سے نیکی کی توفیق ملتی ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت ملتی ہے۔ اس درود شریف کو ورد کرنے سے جو میں نے جانا، جو سیکھا، وہ یہ ہے کہ اس درود شریف کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے، ملاقاتیں نصیب ہوتی ہیں، اور اس درود شریف کی برکت سے رہنمائی کی جاتی ہے۔ یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کی برکت سے روحانی طور پر نگرانی کی جاتی ہے، جس میں آپ کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، آپ سیکھتے رہتے ہیں، آپ روحانی طور پر ترقی کرتے رہتے ہیں، اور روحانی طور پر آپ مضبوط ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ روحانی ترقیاں چاہتے ہیں تو اس درود شریف سے دوستی لگائیں۔ اس درود شریف کے انداز انوکھے انعامات پائے گئے ہیں۔ اس درود شریف کے ورد سے آپ پر ایک خوبصورت دنیا کھلے گی جسے انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یہ باطن کا ایک خصوصی نظام ہے، ایک باطن کا جہان ہے جسے تصوف کی دنیا میں روحانی پرواز کہا جاتا ہے، اور اس درود شریف کی برکت سے آپ کو اس جہان میں داخل کیا جاتا ہے، اس جہان کی سیر کرائی جاتی ہے، اور آپ کو روحانی طور پر نوازا جاتا ہے۔ اس درود شریف کی برکت سے آپ پر روحانی انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں تو یہی مشورہ دوں گی کہ اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ اپنے تعلقات مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس درود شریف کو مستقل مزاجی سے روزانہ استقامت کے ساتھ مخصوص تعداد میں ورد کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے، اس کے اندر غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد جب ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اولیاء کرام کی زیارات سے نوازا جاتا ہے، بڑی بڑی ہستیوں کی زیارت کروائی جاتی ہے، اور اس کی برکت سے جو پہلی بار کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اس خواب کے اندر میں دیکھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگل کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کا رنگ سفید ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوبصورت اور پروقار شخصیت کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک جائے نماز جو اڑنے والی تھی عنایت فرمائی، اور ایک مٹی کا لوٹا عنایت فرمایا۔ اس خواب کے اندر اشارہ دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مجھے جائے نماز اور لوٹا دیا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ مجھے چاہیے کہ میں ہر وقت باوضو رہوں، اور یہ اولیاء کرام کا طریقہ بھی ہے، اور نماز سے مدد لوں۔ جو معرفت مجھے چاہیے، میری روح کی جو ترقی ہوگی، میری روحانی دنیا کے اندر جو ترقی ہوگی، اس کی طرف اشارہ ہے کہ مجھے لوٹا دیا گیا اور مجھے جائے نماز دی گئی کہ نماز کے ذریعے اللہ کا قرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق حاصل کروں، اور اپنے سجدوں کے اندر، اپنے رکوع کے اندر، اپنے قیام کے اندر اللہ پاک کی عظمت کو بیان کروں اور نماز کو وقت دوں۔ یہ اللہ والی مزید بتاتی ہیں کہ اس درود شریف کی برکت سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور میں کافی فاصلے پر کھڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی رہی،
اور یہ دوسری بار اس درود شریف کی برکت سے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس درود شریف کی برکت سے تیسری بار میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے اندر اس حالت میں دیکھا کہ آپ کا جسد مبارک قبر کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رکھ رہے ہیں، اور میں یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہوں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ درود شریف پڑھیں، اور اس طرح میرا خواب مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس درود شریف کے سفر میں یہ انوکھی بات دیکھی کہ میرے خواب کے اندر فوت شدگان آتے ہیں، اور جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے نصیحت کریں تو وہ مجھے درود شریف کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ آپ درود شریف کا ورد کریں، درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف کی تسبیح کریں۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ مجھے ہر بار درود شریف کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی بتاتی ہیں کہ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو مجھ پر فیض کا دروازہ کھلا، اگر میں اس کو الفاظ میں بیان کروں تو وہ عقل سے ماورا اور عقل میں نہ سمجھ آنے والی کیفیات و واقعات اور معاملات ہیں جن کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس درود شریف کے اندر برکتیں ہیں، اس کے اندر خیریں ہیں، اس کے اندر فضل ربی ہے، اور اس کے اندر روحانیت کا ایک خاص نظام متوجہ ہے۔ جب آپ یہ درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ اس کی کیفیات خود محسوس کرتے ہیں، آپ پر جو روحانی واردات ہوتی ہیں، آپ پر جو روحانی نظام متوجہ ہوتا ہے، تو جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کے اندر روحانی موتیوں سے مزین دفنیے موجود ہیں، اور روح کی دنیا کے مخصوص راز اس درود شریف کی برکت سے ملتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے جو خصوصی چیز نوٹ کی وہ درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم پر درود شریف کا فیض نہیں کھل رہا ہوتا، تو ہمیں درود شریف کی برکتیں بھی نہیں مل رہی ہوتی، یا درود شریف جس مقصد کے لیے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہو رہی ہوتی، یا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی ہوتی۔ صحابہ کرام، اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین، اولیاء کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زیارت سے ہمیں محروم رکھا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ تو میں نے جو چیز نوٹ کی ہے وہ ہے رزق حرام۔ جو لوگ رزق حرام کھاتے ہیں، سود کا مال کھاتے ہیں، ظلم کا مال کھاتے ہیں، ان پر فیض کا دروازہ نہیں کھلتا۔ جب ہماری زندگی میں حرام شامل ہو جاتا ہے تو ہماری کمائی کے اندر جب مشکوک مال آتا ہے تو ہم ان عرشی برکات سے اور درود شریف کے فیض سے محروم رہتے ہیں۔ اس درود شریف کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ اگر رب کا کرم ہو جائے اور زبان پر درود شریف جاری ہو جائے تو اس درود شریف کے ورد سے انسان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میں حرام کا مال کما رہا ہوں، مشکوک مال کما رہا ہوں، اور پھر وہ اپنی نگرانی شروع کر دیتا ہے، اور رب کریم اس بندے کو رزق حلال کی طرف متوجہ ہونا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کی طلب کو دیکھتے ہوئے اور حلال کی طرف کاوش کرنے پر اللہ پاک اسے رزق حلال عطا فرماتا ہے، اور اس پر رزق حلال کے دروازے کھلتے ہیں، اور جب وہ رزق حلال کھانے لگتا ہے تو اس پر فیض کا نظام بھی کھول دیا جاتا ہے، اسے توجہات بھی ملتی ہیں اور اسے روحانی راز بھی عطا کیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کی زندگی کے اندر بھی ایسا کوئی مشکوک مال ہے، حرام مال ہے، تو اس کو ختم کیجیے۔ یہ آپ کے اندر جستجو پیدا کرے گا۔ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ معجزہ ہے کہ یہ بندے کو حلال کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور درود شریف کا ساتھ لیتے ہیں تو اللہ پاک کی مدد بھی آ جاتی ہے، اور انسان رزق حلال کی راہوں کی طرف چلنے لگتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے۔ بس آپ کے اندر جستجو اور لگن ہونے چاہیے۔ رزق حلال کھا کر جو عبادت کی جاتی ہے نا، وہ درود شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ قبول ہی قبول ہے۔ اور کہتی ہیں کہ میں آخر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ اس درود شریف کو 1 کروڑ بار پڑھنے کی نیت کر لیں، اور روزانہ کم از کم 1000 بار یا زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھنا چاہیں اپنے ورد میں اس درود شریف کو رکھیں۔ اپنے رزق پر توجہ دیں، رزق حلال، پاکیزہ و مطہر رزق کھائیں، اور اس درود شریف کا ورد کریں۔ انشاءاللہ کرم ہوگا، انشاءاللہ آپ خیروں برکتوں کے دروازے کھولے جائیں گے، فیض کے دروازے کھولے جائیں گے، روحانی نعمتوں کی بارش آپ پر کی جائے گی۔ اور 1 کروڑ بار یہ درود شریف پڑھنے کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ رب کریم کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور آپ کی زبان پر درود شریف جاری کر دیا جائے گا۔ پھر جب اس درود شریف کا فیض آپ پر کھلے گا تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔
تو درود قرب مصطفیٰ کی برکت سے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بار زیارت ہوئی، اور مزید مجھے 2 فیض عطا کیے گئے جن کو میں بیان کرنے میں اس لیے جھجک کا شکار ہوں کہ کہیں یہ ریاکاری میں شمار نہ ہو جائے۔ اور اس درود شریف کی برکت سے کچھ نعمتیں مجھے ایسی ملی ہیں جن کا میں اظہار نہیں کر سکتی، اور ان کو میں آخرت کے لیے سنبھال کر رکھنا چاہتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ مجھے اس درود شریف سے فیض ملا تو میں نے چاہا کہ آپ تک اس پیغام کو ضرور پہنچاؤں، اس نعمت کا تذکرہ آپ کے سامنے ضرور کروں تاکہ آپ بھی اس درود شریف سے فائدہ اٹھائیں اور آپ بھی اس طرح درود شریف سے فیضیاب ہوں۔ بے شک درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضیٰ ہے، اس کے بہت ہی عظیم فیوز و برکات ہیں۔ اللہ پاک بہت زیادہ نوازتا ہے، تو آپ میں سے جو لوگ بھی پڑھتے ہیں وہ اس کے فیض سے متعارف ہو چکے ہوں گے، اور جو نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں، چاہے کم پڑھ لیں، کیونکہ ہم سبھی لوگ کافی صیغے پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ، یا اگر ہم لوگ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کافی ٹائم ٹیکن ہوتا ہے، وہ ایک تصویر میں بھی اگر توجہ کے ساتھ پڑھی جائے تو 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں، لیکن اگر جلدی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن پھر وہ روانی اور تلفظ کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام فیوز و برکات ہمیں اور ہماری نسلوں تک، قیامت تک آنے والی نسلوں تک عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ